اے میرے دل سفر مدینہ ہے، میرے دل سفر مدینہ ہے۔ ان کی آمد کا فیض ہے مکہ، ان کی آمد کا فیض ہے مکہ، ان کی ہجرت کا پھل مدینہ ہے، ان کی ہجرت کا پھل مدینہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم وعلی آلہ وصحبہ یہ تمام ہمارے اور میں یہ کہوں کہ اسلام تنجبن کے علم سے لے کے اسلام کے مین تک ساری معنی کو مفہوم سمجھی، اور اگر ایک ایک کا نام لے تو یقیناً پوری تقریر صرف ناموں میں گزر جائے گی، تو وہ اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے خصوصی طور پہ موجودہ راجی صاحب راجہ تحسین کے مستحق ہیں، جنہوں نے اس سال ایک دفعہ پھر یہ حسین روایات برقرار رکھتے ہوئے اس سال بھی تقریب عید ملن کا انعقاد کیا، اور یقیناً آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو سالہ سال یہ اجتماع خوبصورت انداز میں سجایا جاتا ہے، آج الحمدللہ اس میں ایک بہت اچھی تعداد ہمارے حاضرین دوستوں کی، اور اس کے بعد مناسب تعداد ہمارے بتائی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے ہم جتنی بھی عید ملن میں آیا کرتے تھے، آج سے پچھلے سالوں میں ہم چلے جائیں تو یہاں ہمارے مفادات آتی اپنی گفتگو کے اندر یہ خبر ضرور کرتے تھے کہ جی جہاں جتنی تعداد میں صادقین موجود ہے اتنی تعداد میں حاضرین موجود نہیں ہے۔ تو دیکھیں جو آپ کے سمجھانے کا طریقہ کار تھا اس کو قیادت نے اچھے انداز میں سمجھا، اور تسلسل کے ساتھ جیسے ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک قطرہ پتھر کے اوپر گرتا رہے تو پھر ایک دن آتا ہے کہ پتھر میں بھی سوراخ بن جاتا ہے۔ الحمدللہ طلبہ اسلام سے جو موجودہ حاضرین دوست ہیں، یہ بات میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی ابھی سابق مجھے اتنا زیادہ زمانہ نہیں ہوا، ابھی تقریباً کوئی 8 ماہ ہی گزرے ہیں باقر نامہ حاصل کیے ہوئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان کی نمائندگی آج بھی ابھی بھی کر سکتا ہوں۔ اور ماشاء اللہ مصطفیٰ صاحب تشریف لائے، سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں۔ تو بات یہ کرنی تھی کہ ہم نے آج سے تقریباً 5 سال پہلے یہ تجربہ کیا، موجودہ حاضرین نے یہ بیٹھ لی کہ کراچی کے اندر تسلسل کے ساتھ آرام سے کام کرنا ہے، اور پھر ایک دن آئے گا کہ جب ہماری رفتار جو ہے وہ چیتے کی دوڑ کی مانند ہوگی، اور الحمدللہ انجمن طلبہ اسلام اب اپنی اس رفتار کی طرف بڑھ چکی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کراچی میں بہت اچھے انداز میں کام چل رہا ہے۔ ابھی حالیہ رمضان المبارک کے دنوں میں ہمارے جو ضلع مدیر کے دوست ہیں، کیونکہ وہ میرا مقامی ضلع ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی پرفارمنس رپورٹ پیش کروں، اور یہ بات کسی زمانے میں ہم نے سنی تھی اور آج میں خود بھی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں تقریباً عید ملن کی ہر سال ہوتی ہے، اور یہاں پر ہر سال سابقین آ کے گفتگو کرتے ہیں مجھ سمیت، اب چونکہ میں بھی سابق ہو گیا ہوں تو یقیناً کہیں نہ کہیں دوست موقع دے دیتے ہیں۔ ہمیں اب بطور سابق یہ فکر لینی ہوگی کہ جب ہم اس اجتماع میں آئیں تو ہم بطور سابق اپنی کارکردگی رپورٹ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے،
پھر ان شاہی بچوں کو بالو پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ اقبال کے نکات کے ساتھ اپنے تمام دوست رفقا کو دل کی گہرائی سے، حاضرین کو دل کی گہرائی سے مبارک تعریف کرتا ہوں۔ شراکت تحسین پیش کرتا ہوں بھائی احمد رابی کا، محمد البا اسلام کراچی کی جنوب کے ناظرین اور ان کی ٹیم کو، کہ انہوں نے اپنی نصف صدی سے زائد جو ایک روشن اور درخشاں روایت ہے، اس کی جلی کو جاری ساری رکھا۔ عزیز دوستو، نوجوانوں، رمضان المبارک ہمارے لیے ایک ریفریشر کورس تھا، تصویر اور پرہیزگاری کی ایک اپیل تھی، ایک ریزولوشن تھی جو اللہ کریم کے حکم پر ہم نے اس وقت کو تمدید کیا ہے۔ نوجوانوں کو مجھے یہ میرا پیغام ہے کہ ہم رمضان المبارک سے نوجوان اور ہم سب نے کیا سیکھا، یہ اگلے 11 مہینوں میں ہماری ایکسرسائز، ہماری ایکٹیویٹی اور ہماری ایک نیوٹریشن سے ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم نے رمضان المبارک میں کتنا تقویٰ حاصل کیا، کتنی پرہیزگاری حاصل کی، کتنی برائی سے بچنے کی کوشش کی اور کتنی نیکی کی، پیغام کو آگے بڑھایا۔ آج ہمارا نوجوان جس ابلاغی یلغار کا شکار، بلکہ میں کہوں گا کہ آج ہمارا نوجوان سوشل میڈیا وار کا سے نبرد آزما ہے۔ تو اس صورت میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کا کردار محفوظ رہے، اگر ہمارے اپنے بچوں کا جو ہمارے گھروں میں موجود ہیں ان کا اخلاق محفوظ رہے، ہمارے بچے اسلام کی صحیح روایات کے علم بردار بن جائیں، اگر ہم واقعی ہمارے بچے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو بن جائیں، تو ہمیں انجمن طلبہ اسلام کی ہر صورت میں سپورٹ کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کو ہر صورت میں انجمن طلبہ اسلام کے اس فیملی دستے میں شامل کرنا پڑے گا، جب ہم اپنے بچوں کے کردار کو، اس کے اخلاق کو بچا سکیں گے۔ آخری پیغام جس میں ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر جو جنگی کیفیت ہے، سفر کی قوت اسلام کی قوتوں پہ نبرد آزما ہے، اس صورت کے اندر ہمارے نوجوان نسل کو یہ پیغام جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی تعلیم پر توجہ دینا ہے، جدید سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنی ہے، تاکہ کفر کو، یہود کو، اسرائیل کو، امریکہ کو، جو ان کی بدماشیاں ہیں، جو ان کی شرانگیزیاں ہیں، جو ان کی دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں، اس کو جواب دیا جا سکے۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا آخری قول بتا کر اب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے پاس نوجوانوں کا ایک وفد آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تحریک پاکستان کی موومنٹ کے اندر اپنا عملی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ تم بننے والے پاکستان کا کوئی کلیدی کردار ادا کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی تعلیم پر کم کرتے۔ تو میں نوجوان نسل سے کہوں گا، اپنے طالب علم دوستوں بھی کہوں گا، آج میری پہچان جو میرا سفر ہے مسجد طلبہ اسلام میں، آج اگر معاشرے میں لوگ مجھے ڈاکٹر کے طور پر پہچانتے ہیں، آج اگر معاشرے میں مجھے کراچی کے 10 بڑے ہسپتالوں میں سے ایک ہسپتال کا چیف ایگزیکٹو کے طور پر پہچانتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری ڈیولپمنٹ کے اندر، میری کیپیسٹی بلڈنگ میں جماعت طلبہ اسلام نے بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور ان کے لیے میں جماعت طلبہ اسلام کا زندگی کی آخری سانس تک سے گزاروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم۔ آپ تمام حاضرین انجمن طلبہ اسلام کو، تابعین السلام علیکم، سب کو بہت بہت مبارک۔ انجمن طلبہ اسلام کراچی ڈویژن کا سب سے اہم یا سب سے بڑا ایونٹ جو ہے وہ یہ عید کی جو تقریب ہوتی ہے، عید 2 شوال کو،
یہ ہماری ایسی روایت ہے کہ جس میں ہم حاضرین اور ساتھی جو ہیں آپس میں مل جاتے ہیں الحمدللہ. اور جیسے میں آج آیا تو ایک گھر میں یہ نیت تھی کہ جتنے ہمارے ساتھی ہیں نئے ان سے ملاقات ہوگی اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی. اور دوسرا یہ بھی ذہن میں تھا کہ فلانا دوست سارے دوست آئے ہوں گے ان سے ملاقات ہو جائے. تو انجمن طلبہ اسلام کا جو نظریہ ہے وہ آپ کی بہت بڑی ایک ایمانی طاقت بھی ہے اور آپ کی روحانی طاقت بھی ہے اور آپ کا ولولہ اور جذبہ بھی ہے. انجمن طلبہ اسلام کا جو نظریہ ہے فروغ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ ایک نعرہ نہیں ہے، میوزک ایک سلوگن نہیں ہے، یہ ایک تنظیم کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہمارے ایمان کی حرارت ہے اور ہمارے ایمان کی ضرورت ہے اور ہمارے ایمان کی زندگی ہے. یا نبی یا اللہ سیدی مرشدی غلام ہے رسول کے غلام. نبی کا غلام ہے. ماشاء اللہ. ایک تو یہ نظریہ آپ کی طاقت ہے، دوسری جو ساتین ہیں انجمن طلبہ اسلام کے، یہ آپ کی طاقت ہے، یہ آپ کی کہنا چاہیے کہ بیک بون ہے، آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ آپ کا اثاثہ ہے. انجمن طلبہ اسلام کے ساتین آپ کا اثاثہ ہے. اور یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان اپنی زندگی کی پہلی محبت، پہلا عشق کبھی بھول ہی نہیں سکتا، کبھی نہیں بھول سکتا. اور بلا تکلف میں یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ ناصر میں آپ میں سے ایک ساتھی یہ کہے گا کہ انجمن طلبہ اسلام ہماری زندگی کا پہلا عشق تھا، ہمارا جنون تھا. اور اس جنون میں ہم نے انجمن طلبہ اسلام کا کام کیا اور تنظیمی کام سمجھ کے کبھی نہیں کیا، اس کو عبادت سمجھ کے ہم نے کیا، ہمیشہ عبادت سمجھ کے ہم نے کیا ہے. اور یہ سمجھ کے کیا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہے. اور جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، کبھی اس کو محض نعرہ سمجھ کے ہم نہ لگائیں کہ ایک نعرہ ہے، تنظیم کا ایک نعرہ ہے، نہیں، یہ ایک ندا ہے، ہماری حاضری ہے، ہماری حضوری ہے. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری یہ نیت کر کے اور اپنی توجہ کا رخ بارگاہ رسالت مآب کی طرف کر کے بڑے ادب سے اور بڑے ایک عشق اور جذبے سے آپ نعرہ لگایا کریں سیدی مرشدی یا نبی کہ یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، یا یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. تو یہ انجمن طلبہ اسلام کی جتنے صابطین ہیں، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم انجمن طلبہ اسلام کے رفیق بن گئے تو عرف عام میں کہیں، عام زبان میں کہیں تو انجمن طلبہ اسلام سے ہم فارغ ہو گئے، یا ہم انجمن طلبہ اسلام سے نکل گئے، فارغ ہو گئے، رفیق بن گئے. ہم انجمن طلبہ اسلام سے فارغ ہو کے نکل گئے یا رفیق بن گئے، لیکن ہم میں سے آج بھی انجمن طلبہ اسلام الحمدللہ نہیں نکلی. اور یہی دیکھ لیں اپنے اپنے اسٹیٹس کے بہت بڑے لوگ، ڈاکٹر خالد اقبال اپنے ہاسپٹل کے سی ای او ہیں، سب سے بڑے عہدے پہ ہیں. ندیم ہارون صاحب ایک کاروباری شخصیت ہے، میرا خانقاہ خانے سے تعلق ہے. ہمارے علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے ہمارے اویس احمد بھی صاحب تشریف فرمائے. یہ سارے لوگ اپنے سارے کام چھوڑ کے 10 پرانے میں ہمیں دعوت آتی ہے، ہم نہیں جاتے، اب آج یہاں جمع ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری انجمن طلبہ اسلام سے وابستگی جو اس دن تھی وہ آج بھی قائم ہے. اور یہ انجمن طلبہ اسلام کے نظریے کی سچائی ہے کہ الحمدللہ آج وہ ہم اس سے اسی جذبے سے وابستہ ہیں. آپ لوگوں کو ضرورت اس چیز کی ہے، جس طرح ڈاکٹر خالد اقبال کہہ رہے تھے کہ وہ جو زمانہ تھا جب انجمن طلبہ اسلام بنی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے اور آپ کے مقام و مرتبے کے حوالے سے اسلام کے نام پر ایسی جماعتیں کام کر رہی تھی کہ ان کا اگر فروغ ہو جاتا تو نوجوان اسلام کے نام پر اسلامی جماعتوں سے تعلق رکھتے، لیکن ان کے دل سے جذبہ اس طرح سے نکل جاتا. دوسری طرف سرخ انقلاب آ رہا تھا، جو لیفٹسٹ تنظیمیں تھیں، ڈیموکریٹ تھے یا اور اس قسم کے لوگ تھے، تو وہاں اس طرف چلے جاتے لوگ. لیکن انجمن طلبہ اسلام نے اس طوفان کا مقابلہ کیا، یعنی اس دہریت کا بھی مقابلہ کیا، سرخ انقلاب کا، سوشلزم کا بھی مقابلہ کیا، اور پھر انجمن طلبہ اسلام نے اس بدعقیدگی کا بھی مقابلہ کیا. آج جو فضا درپیش ہے تو اس سے زیادہ خطرناک ہے. وہ اس لحاظ سے خطرناک ہے کہ اب سوال ہوتا ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، اب سوال ہوتا ہے کہ مذہب کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اب سوال ہوتا ہے کہ یہ جو اخلاقیات کی پابندی مذہب نے لگائی ہے، لبرلزم تو ہمیں آزادی دیتا ہے کہ ہم اپنی خواہش پورے کرنے کے لیے آزاد ہیں، کیوں کسی مذہب کو مانیں، کیوں کسی
تہذیب کی روایت کو مانے، کیوں ہم کسی اخلاقی ضابطے کو مانے؟ اور خصوصاً آپ کے تعلیمی اداروں میں اور وہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں، وہاں کا کلچر بالکل چینج ہو گیا ہے، وہ بالکل ایک مغربی تہذیب کا دلدادہ کلچر ہے۔ تو وقت چونکہ نہیں ہے، بالکل مختصر یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھین سے رابطہ بحال رکھیں، لیکن کام ساتھین کو کرنا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ جو بھی مبشر بھائی کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ہم انجمن طلبہ اسلام کو اگر فارغ نہیں ہوئے اور انجمن طلبہ اسلام ہمارے اندر ہے تو ہمیں ابھی بھی انجمن طلبہ اسلام کا کام کرنا چاہیے۔ جیسے صغیر انجم صاحب ہمیں شامل کرنے والے، لانے والے، خطاب تقریر سکھانے والے اویس بھائی، یہ آدمی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں نا، ساتھ بیٹھے ہیں، کارکنوں کی طرح ساتھ بیٹھے ہیں، اور ہمارے علامہ شفیق صاحب یہاں ساتھ بیٹھے ہیں، رفیق صاحب علامہ ساتھ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کارواں ایک تنظیم نہیں، ایک تحریک بن چکا ہے، اور آپ لوگوں کو اب یہ جو الحاد ہے، الحاد اور جو مغربی تہذیب کی جو یلغار ہے اور جو یہ عالمی استعماریت ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو نوجوانوں کے اذہان کو تیار کرنا ہوگا۔ یہ نظریاتی جنگ آپ نے لڑنی ہے۔ ظاہر بات ہے آپ آرمی کو نہیں ہے کہ آپ فوج اٹھا کے ایران چلے جائیں گے یا فلسطین چلے جائیں گے گن اٹھا کے، لیکن نظریاتی جنگ بندوق کی جنگ سے زیادہ قوی اور طاقتور ہوتی ہے۔ آپ نے وہ نظریاتی جنگ لڑنی ہے، اپنے نوجوانوں کے اذہان کو بکھرنے سے اور پراگندہ ہونے سے اور الحاد زدہ ہونے سے اور مغرب زدہ ہونے سے بچانا ہے۔ آپ نے اپنے نوجوانوں کو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر واپس پہنچانا ہے۔ تو اس کے لیے آپ سب کو کام کرنا ہوگا۔ آپ کو ساتھین کام کریں گے، لیکن کام آپ نے کرنا ہے۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ساتھی آئیں گے اور کام کریں گے۔ سب آپ دوست ہیں، آپ کام کریں، اور کام کرنے سے ہوتا ہے، محنت کرنے سے ہوتی ہے۔ بس آخری بات کرتے ہیں، ہمارے تھے عیسیٰ بلوچ، بلوچستان مچ کے ساتھی عیسیٰ بلوچ، آپ کو پتا سیدھے سادھے دو ٹوک 2+2، ہم کراچی کے لوگ تو کوئی ہم سے رپورٹ پوچھتا تھا تو پہلے ہم آدھے گھنٹے کی تمہید مانتے تھے، چونکہ چنانچہ ڈفرنٹ بس۔ وہ بلوچ تھا، سیدھا سیدھا رپورٹ پیش ہوئی تھی، بلوچستان کا ناظم تھا، کام کی اپنے صوبے کی رپورٹ پیش کرے تو اس سے پوچھا بھائی بلوچستان میں کام کی صورتحال بتائیں، اس نے کہا بلوچستان میں کام نہیں ہے، تنظیمی کام ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کے لیے تو ہم کام نہیں کرتا۔ سیدھی سیدھی بات ہے کہ میں کام نہیں کر رہا ہوں، میں ایکٹیولی اس لیے کام نہیں ہے۔ تو یہ کوئی جواب آپ پیش نہیں کر سکتے جی یوں ہوا اور یوں ہوا اور یوں نہیں، یہ جواب ہے کہ آپ کام نہیں کر رہے اس لیے کام نہیں ہو رہا۔ محنت کریں، اور تنظیم کی زندگی، نئے لوگوں کا تنظیم میں شامل ہونا، یعنی ہمدرد سازی اور یونٹ کا اجتماع ہونا، یہ تنظیم کی زندگی کی علامت ہے۔ جہاں نئے لوگ تنظیم میں شامل نہیں ہو رہے اور یونٹ کا کیا 15 روزہ یا ماہانہ اجتماع نہیں ہو رہا، سمجھ لینا تنظیم زندہ نہیں، لوگ ہیں لیکن تنظیم زندہ نہیں۔ تو نئے لوگوں کو تنظیم میں شامل کریں، ہمدرد سازی میں توجہ دیں۔ لوگوں کو دین کی طرف بلانا بہت مشکل ہو گیا ہے، چاہے علماء کرام ہوں، چاہے مسائق ہوں، چاہے طلبہ تنظیمیں ہوں، اب دین کی طرف بلانا بہت مشکل ہو گیا ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا، آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے تھک کے نہیں بیٹھنا۔ اس یلغار کا جو آ رہی ہے اس کا شکار نہیں ہونا۔ مذہبی جماعتوں میں بہت زیادہ مایوسی ہے، اس مایوسی کا شکار نہیں ہونا۔ آپ نے کام کرنا ہے، جدوجہد کرنی ہے اور نکلنا ہے، اور یقین جانے آپ کا کام رائے گا نہیں، وہ کام مسلمان ہارتا ہے ہی نہیں، مسلمان کبھی بھی نہیں ہارتا، اس کی جنگ میں ہار ہے ہی نہیں۔ وہ یا شہادت ہے یا غازی ہے، دنیا کا اجر ہے، دنیا کا اجر نہیں ہے تو آخرت میں کئی گنا بڑھ کے آپ کے لیے اجر رکھا ہوا ہے۔ تو آپ اپنی جدوجہد کو تیز کریں، کام کریں، ساتھین سے بھی رابطہ رکھیں، ساتھین کو ساتھ لے کے چلیں، لیکن آپ لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ معاشرے میں طلبہ تک جائیں اور کام کریں۔ اور ساتھین سے آخری بات میں یہ کہتا ہوں کہ اتنا بڑا انجمن طلبہ اسلام کے ساتھین اتنا بڑا ایٹم بم ہے کہ ان کو اگر اپنی قوت کا، طاقت کا، توانائی کا اندازہ ہو تو یہ تہتا مچا کے رکھ دیں۔ یہ ساتھین ہر سابق ایک ایٹم بم ہے۔ تو ہم ساتھین کو بھی جمع ہو کر جو عالمی حالات ہیں، جو ملکی حالات ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ساتھین کو اکٹھا ہو کر اور یکسو ہو کر، ایک نقطے پر مرکوز ہو کے، یکسو ہو کر قوت یقین کے ساتھ کوئی بڑا کام کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔